اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مایوسی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج اس سلسلے کی دوسری نشست ہے۔ مایوسی، علامات اور اس کا علاج کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی کہ مایوسی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: خود سے مایوسی، لوگوں سے مایوسی اور خدا سے مایوسی۔ خود سے مایوسی میں انسان پیدائشی طور پہ یا خود اپنے طور پہ کاہلی سستی کا شکار ہو کے ناکامی سے دوچار ہوتا ہے اور اس کے بعد پے در پہ ناکامیاں اس کو اپنے آپ سے مایوس کر دیتی ہیں اور پھر وہ تنہائی کے بعد نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں سے مایوسی۔ اس میں انسان سوء ظن کا شکار ہوتا ہے شروع میں، اور اس کے بعد نفرت، کینہ، حسد، بغض، دشمنی، عداوات جنم لیتی ہیں۔ میاں بیوی، والدین، اولاد، دوست، احباب، پھر بزرگ شخصیات خاندان کی، علماء، مجتہدین، حتیٰ کہ ائمہ اور رسول اللہ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور ماضی میں ہمیں ایسی مثالیں ملی سوء ظن سے لوگ اپنا دین ایمان کھو بیٹھے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ خدا سے مایوسی، جو کہ قنوطیت کہلاتی ہے، یعنی اتنی مایوسی کہ انسان کہتا ہے کہ اب خدا بھی نعوذ باللہ یہ کام نہیں کر سکتا، خدا بھی میرا مسئلہ مثلاً حل نہیں کر سکتا۔ اور یہ کفر ہے، یہ ہے بہت ساری بیماریوں کی جڑ۔ آیت اللہ دستغیب نے اس کو گناہان کبیرہ میں 2nd نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ لکھا ہے۔ پہلے نمبر پہ شرک اور دوسرے نمبر پہ مایوسی، خدا سے مایوسی، اپنے آپ سے اور لوگوں سے نہیں، خدا سے مایوسی۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی کا قول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری رحمت سے مایوس نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کی زیادتی اور نیکیوں میں کمی کی وجہ سے مایوس ہوں، ورنہ تو وہ ہے کہ اگر کوئی بھی گناہگار تجھ سے رجوع کرے تو معاف کر دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے آپ سے آدمی مایوس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں سے ہو جائے، خدا سے نہ ہو کبھی، کیونکہ یہ قنوطیت ہے اور اس کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پہ سوء ظن باندھنا جو ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ خدا سے مایوسی تمام برائیوں کی جڑ ہے، بشمول شرک۔ شرک کے بعد ہے نا یہ دوسرے نمبر پہ۔ جب آدمی خدا سے مایوس ہوگا تو کیا کہے گا؟ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں تو دوزخ میں جاؤں گا، میرے تو گناہ اتنے ہیں کہ میرا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا مثلا، اور پھر وہ ہر گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ اب کو تو فائدہ نہیں نماز روزے کا وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ پھر وہ شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے خدا سے مایوسی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ شرک کیا ہے کہ آپ خدا کو خالق مانیں، مثلا عبادت اس کی کریں، لیکن اپنی صحت کے لیے کسی اور کو پوجنا شروع کر دیں، اپنے کسی کام کے لیے، مال میں اضافے کے لیے کسی اور پر انحصار کریں، کبھی خدا تو دے نہیں رہا مجھے رزق تو فلاں دے دے گا۔ یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی مایوسی ہے۔ تو خدا سے مایوسی تمام بیماریوں کی، برائیوں کی جڑ ہے بشمول شرک۔ شرک بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں علاج آپ کے سامنے رکھے۔ علامات کے بعد خود سے مایوسی ہو تو انسان کس طرح اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرے، کس طرح اپنے مقام کو، اشرف المخلوقات والا جو مقام ہے اس کو پہچانے، کس طرح جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، خود کفیل بنے، اور
دوسروں سے مایوسی کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ دوسروں سے سوء ظن نہ رکھے، توقعات نہ رکھے، اور دوسروں پہ ڈپینڈ ہونے کی بجائے آدمی خود کفیل بنے اور اپنے طور پر کچھ کام کرے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی گئی۔ آج ہم خدا سے مایوسی کا علاج، علامات ہم بتا چکے کہ انسان کفریہ کلمات بکتا ہے اور پھر اس کے بعد منافقین، مشرکین اور کافرین کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زبانی کلامی حد تک خدا سے شکوہ کر جاتے ہیں، خدا نے ہمیں کیا دیا؟ مطلب ایک خاتون تھیں، وہ باحجاب تھیں اور کافی عرصے تک شادی کے بعد ان کی اولاد نہیں، انہوں نے غصے میں آ کے حجاب ہی چھوڑ دیا کہ خدا نے ہمیں کیا دیا، اولاد تو دی نہیں مثلا۔ اسی طرح کاروباری حوالے سے یا کوئی اور حادثہ، انسان کہتا بھائی خدا کو کیا ہم ہی نظر آ گئے۔ تو بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک وسوسہ ہے، اور آخری لمحوں تک شیطان آپ کے پیچھے ہوتا ہے اور اکساتا رہتا ہے کہ خدا نے تم کو کیا دیا، تم تو اتنے دیندار ہو، فلاں دیکھو وہ حرام کما رہا ہے، فلاں دیکھو بے حجاب، فلاں دیکھو بے نمازی، ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ تو 6 علاج انشاءاللہ آپ کے سامنے تجویز کیے جا رہے ہیں خدا سے مایوسی کے حوالے سے۔ لیکن جو سہ رخی حکمت عملی ہے یا 3 اقدامات پر مشتمل جو علاج ہے، جو ہر قسم کی روحانی، نفسانی، نفسیاتی بلکہ دنیاوی اور خود آپ کی جسمانی فزیکل ڈس آرڈرز کا بھی ایک انفراسٹرکچر ہے کہ مائنڈ سیٹ، پریکٹیکلزم اور پریئر، رجحان، اپنا ذہنی رجحان، نظریہ تبدیل کیجئے، سوچ کی روش تبدیل کیجئے اور پھر آگے بڑھیے۔ نمبر 2، عملیت پسندی، انسان جب تک خود کچھ نہیں کرے گا آگے نہیں بڑھے گا۔ اور تیسرا، دعا، اپنے نظریے، اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کیجئے کہ بس اب تو میں سب کچھ کر لوں گا، اب مجھ میں اتنی طاقت ہے، قابلیت ہے، اب دعا کی بھی ضرورت نہیں، خدا نخواستہ۔ تو یہ غلط روش ہے، دعا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ان 6 علاج، 6 مراحل کی طرف چلتے ہیں کہ جس سے ہم انشاءاللہ خدا سے مایوسی کی جو بھیانک بیماری ہے اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ نمبر 1 اصول، وہ کیا ہے؟ مایوسی گناہ ہے۔ سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے ذہن میں کلیئر کیجئے کہ مایوسی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، آپ نے کبھی میں مایوس ہو گیا بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، مایوسی گناہ ہے۔ دوسروں سے بھی مایوسی اور اپنے سے مایوسی بھی کبھی نہ کبھی گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن خدا سے مایوسی پہلے مرحلے میں ہی گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 87، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ سورہ حجرات قرآن کا 49واں سورہ ہے، چیپٹر 49 ورس نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ ظن کرنے سے بچو۔ اچھا، بہت زیادہ، کثیر کا جو لفظ آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ بھائی ظن ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے، نفس کے جو 4 اجزاء ہیں، عقل، وہم، شہوت، غضب، اس میں جو وہم ہے وہ آپ کو احتیاط کی طرف راغب کرتا ہے، جو کہ ایک اچھا ظن بھی بن سکتا ہے اور برا ظن بھی بن سکتا ہے۔ مثلا سونے سے پہلے کہ میں نے چولہا بند کیا ہے کہ نہیں، کنڈی لگائی ہے کہ نہیں، گھر سے باہر نکلے چابی لی ہے کہ نہیں، آپ احتیاطاً یہ سب دیکھتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں، تو یہ کسی حد تک صحیح ہے۔ یا فلاں مجھ سے ناراض ہے، خیریت تو ہے،
سیدھے منہ بات نہیں کر رہے، سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں آپ کراس چیک کرتے ہیں تو بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ زبردستی کا سوء ظن رکھیں کسی کے لیے تو پھر وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن خدا کے لیے کسی بھی جواز کے تحت نعوذ باللہ اگر آپ یہ کہیں بھئی خدا شاید کائنات چلاتا چلاتا تھک گیا ہے یا وہ مجھے کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہے، میں ایک عام سی چھوٹی سی مخلوق ہوں، اربوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں دنیا میں، آئے چلے گئے، اب خدا کو کیا پڑی ہے میری طرف فوکس کرنے کی، میری طرف توجہ دینے کی، میری فائل جیسے ہم نے ایک آفس اور اس کا باس ہم نے سمجھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو پھر خدا پہ ایک اور تنقیص اور صفات سلبیہ اس سے منسوب کرنا کہ خدا نخواستہ کچھ لوگوں کو، کچھ کاموں کو، کچھ چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے یا اس سے سہو ہو جاتا ہے نعوذ باللہ۔ تو خدا سے سوء ظن کسی بھی حوالے سے نہیں باندھنا چاہیے۔ تو اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے ظن کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بے شک کچھ ظن گناہ ہوتے ہیں، جس میں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ قنوطیت، یعنی اللہ سے مایوسی، قنوطیت۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسکیپٹسزم، لیکن وہ جامع ترجمہ نہیں ہے۔ اسکیپٹسزم ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو مکمل مایوس ہو گیا ہو، لیکن اس میں خود سے، دوسروں سے اور اللہ سے اس کی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اچھا اور بہتر ترجمہ ہے۔ لفظ قنوطیت ہی رہنے دیں اس کو، یعنی اللہ سے مایوسی۔ اچھا، اب اس زمانے میں بڑا دلدوز ایک واقعہ ہے، ایک حکایت ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے گا اس حکایت کے اختتام پر کہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ پہ سوء ظن باندھنا، کہ اللہ اب مجھے مثلاً معاف نہیں کرے گا، اللہ اب یہ کام نہیں کرے گا۔ مثلاً مسلم بن قحطبہ، ہارون رشید کا دست راست وزیر، بہت اچھا دوست، اس سے ملنے کے لیے اہل بیت کا چاہنے والا عبداللہ بزاز نیشا پوری جاتا ہے۔ اس زمانے میں تھا کہ ٹھیک ہے آپ اہل بیت ہیں لیکن پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، یا کسی بھی حوالے سے تجارت میں مثلاً آپ کی جان پہچان ہو گئی اور ملنا ملانا، مراسم اور دوستی وغیرہ ہو گئی۔ علی بن ابراہیم جمال کے بارے میں ملتا ہے کہ ہارون رشید نے اس کو ہائر کیا تھا کہ وہ ان کو اونٹ دے، بڑے اچھے مراسم تھے، لیکن بعد میں امام کے کہنے پہ چھوڑ دیا اس سے تعلق، تجارت چھوڑ دی۔ تو عبداللہ بن بزاز جاتا ہے اپنے دوست مسلم بن قحطبہ سے ملنے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ظہر کا وقت تھا، گفتگو کے دوران اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، مسلم بن قحطبہ جو کسی زمانے میں طوس کا امیر تھا، شہر طوس کا امیر۔ ملازم تشت اور چھاگل یعنی ہاتھ دھونے کا جو برتن ہوتا ہے عربوں میں، وہ لے آتا ہے، وہ ہاتھ دھوتا ہے اور اشارہ کرتا ہے عبداللہ کو، وہ بھی ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اچھا، عبداللہ بھول گیا تھوڑی دیر کے لیے رمضان ہے اور یہ ہاتھ جو دھلوائے جا رہے ہیں وہ کھانے کے لیے۔ جب کھانا لگتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے، کس کو؟ عبداللہ کو، جو کہ امام کا چاہنے والا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور دور ہٹ جاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کون؟ مسلم بن قحطبہ، کہ تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہنے لگا کہ عبداللہ نے کہا بھائی ماہ رمضان ہے اور مجھے کوئی بیماری نہیں، نہ کوئی عذر، تو میں کیوں کھانا کھاؤں دن میں؟ میرا روزہ ہے، میں بھول گیا تھا ہاتھ دھوتے وقت۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی عذر ہو، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، حسن ظن رکھتے ہوئے اس نے کہا اس لیے آپ کھا رہے ہیں، میں مثلاً بیمار ہوں آپ۔ تو مسلم بن قحطبہ نے کہا نہ میں بیمار ہوں اور نہ ہی کوئی عذر، اور اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگا۔ اس کے بعد ملازم نے کھانا لگایا، اس نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکا تو عبداللہ نے اس سے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو مسلم قحطبہ نے اس کو ایک داستان سنائی جس میں یہ وجہ موجود تھی کہ وہ کیوں رویا۔ کہنے لگا کہ میں ایک زمانے میں طوس کا امیر تھا، ہارون رشید
بادشاہ نے مجھے طلب کیا رات کے اندھیرے میں پریشان کی اس رات میں ایک دم سے طلب کرنے کی کیا وجہ. خیر میں اس کے پاس چلا گیا, دیکھا تو چراغ جل رہا تھا اور تلوار بے نیام سامنے پڑی ہوئی تھی. ہارون رشید نے اس سے کہا کہ مسلم تم امیر المومنین کی اطاعت میں کیا کر سکتے ہو. امیر المومنین یعنی بادشاہ, نعوذ باللہ یہ لقب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تھا. بنو امیہ بنو عباس کے لوگ اپنے لیے بادشاہ استعمال کرتے تھے. تو تم امیر المومنین کی اطاعت کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی جان اور مال قربان کر سکتا ہوں. بھئی آپ یہی کہتے ہیں نا کسی کے لیے کہ میری جان بھی قربان آپ کے لیے. بے ابی امی و ابی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور رخصت کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر غلام آتا ہے ہارون رشید کا, کہتا ہے کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے. کس کو؟ مسلم بن قحطبہ کو. یہ پھر جاتا ہے اور پھر وہی سوال کرتا ہے, مسلم تم امیر المومنین کی اطاعت میں کیا کر سکتے ہو؟ اب وہ سمجھا کہ شاید یہ پچھلے جواب سے مطمئن نہیں ہے, یہ کچھ اور ضمانت چاہتا ہے. تو مسلم بن قحطبہ نے کہا کہ میں اپنی جان, اپنا مال اور اپنے اہل و عیال بھی قربان کر سکتا ہوں. دیکھیں اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ آپ کی قربانی یا آپ کے گھر والوں کی, تو آپ کہیں گے مجھے آپ قتل کر دیں, مجھے میری جان لے لیں, میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو چھوڑ دیں. تو کہتا ہے کہ میری جان, میرا مال اور میرے اہل و عیال سب آپ پہ قربان, یعنی سیکنڈ ڈگری کا لیول کس کا؟ اطاعت کا. پھر رخصت کر دیا جاتا ہے. پھر تیسری مرتبہ پھر غلام جاتا ہے کہ پھر بلایا آپ کو. تیسری مرتبہ ہارون رشید وہی سوال کرتا ہے کہ تم امیر المومنین کی اطاعت میں کیا کر سکتے ہو؟ کہتا ہے کہ میری جان, میرا مال, میرے اہل و عیال اور میرا مذہب آپ پہ قربان. مذہب ایک آخری چیز ہے جو آدمی قربان کر سکتا ہے. کیوں کہ اگر آدمی کا سب کچھ لٹ جائے, ایمان و مذہب سلامت ہے, تو کم از کم آخرت میں مرنے کے بعد تو سرخرو ہوگا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا مذہب بھی قربان. گویا ہارون رشید اس کا خدا ہے. اور اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے زر خرید کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ تیار ہو جاتے تھے کرنے کے لیے. ہارون رشید مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ تلوار اٹھاؤ اور میرے غلام کے ساتھ جاؤ اور یہ جس کو کہے قتل کر دو. اب یہ غلام جاتا ہے, مسلم بن قحطبہ غلام کے پیچھے پیچھے, اندھیری گلیاں, ایک جگہ جا کے وہ رک جاتا ہے. ایک مکان پرانا سا, دروازہ بند, قفل لگا ہوا. غلام دروازہ کھولتا ہے. اب یہ مسلم اور غلام دونوں اندر داخل ہوتے ہیں. ایک وسیع صحن ہوتا ہے, اس میں کنواں جن میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, یعنی وہ پانی کا کنواں نہیں تھا. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ 3 کمرے ہیں, تینوں مقفل ہیں یعنی لاک. غلام ایک قفل کی, جسے کہتے ہیں قفل کی چابی لگاتا ہے اور اس کو کھولتا ہے. اور جب دروازہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کمرے میں 20 عدد جوان اور بزرگ علوی سادات جناب زہرا اور علی ابن ابی طالب کی اولاد سے. اللہم صلی علی. غلام کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دو. ابھی ایک ایک کو اٹھاتا ہے غلام, اس کے سامنے کھڑا کرتا ہے, اس کی گردن اڑاتا ہے, گردن اور دھڑ دونوں کنویں میں. پھر دوسرا اس کی گردن اڑاتا ہے, گردن اور دھڑ جسم دونوں کنویں میں. ایک ایک کر کے 20 کے 20 قیدیوں کو وہ قتل کر دیتا, سارے کے سارے. اس زمانے میں کہا جاتا ہے, ہم تو یقین کریں بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں, ہم بہت اچھا لگتا ہے اے سی روم میں بیٹھ کے یہ کہانیاں سننا, لیکن ذرا تصور کریں ایک کمرے میں 20 افراد, رفع حاجت کے لیے جانے کی اجازت نہیں, کھانا بس اٹھا کے پھینک دیا, جتنا آپ نے کھا لیا, نیچے سے اٹھا کے.
وقت کا تعین نہیں، بالکل بند۔ اس وقت بھی ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مثلا سورہ بقرہ 2.5 گھنٹے میں ختم ہوتی تو سمجھ جاتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد 2.5 گھنٹہ گزر گیا، پھر دوسرا کوئی سورہ پڑھتا تھا آل عمران، پھر تیسرا کوئی سورہ نساء، اس طرح ترتیب بار سورہ، تو اندازہ لگا لیتے تھے کہ اب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، تو نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اس وقت بھی ایسے مومن تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت مل گئی تو مفتے میں ملی، شرمندہ ہو کے شاید ہم جنت میں جائیں گے، ہم نے کیا کیا ہے اللہ؟ اس پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، تھوڑا تصور کریں۔ دوسرا کمرہ کھولا جاتا ہے، اس میں سے ایک وہی 20 علوی سادات ایک کو سامنے لایا جاتا ہے، سر قلم کیا جاتا ہے، اور مسلم قطبہ ہر ایک کا سر اور دھڑ کنویں میں۔ تیسرا کمرہ کھولا جاتا ہے، وہی 20 نوجوان اور بزرگ سادات ایک کا سر قلم کیا جاتا ہے اور کنویں کے اندر۔ آخر میں یعنی 60واں شخص، ایک 60 سالہ بزرگ ہوتا ہے، اور وہ ہمت کر کے کہتا ہے، اے شخص، یعنی مسلم بن قطبہ کو مخاطب کر کے، اے شخص مجھے یہ بتا کہ تو قیامت کے دن ہمارے جد رسول اللہ کے سامنے ان قتال کا، اللہم صلی علیہ، رسول اللہ کے سامنے ان قتال کا کیا عذر پیش کرے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا ہمیں؟ اب یہ سننا تھا، مسلم بن قطبہ جو ہے لرزنے لگتا ہے، قریب تھا کہ اس کی تلوار گر جاتی، اور لگ رہا تھا کہ وہ شاید اب 60ویں آخری آدمی کو قتل نہیں کرے گا۔ غلام چیخا چلایا کہ تو نے ابھی عہد کیا ہے، تو نے ابھی کیا وعدہ کیا ہے امیر المومنین سے کہ تو سب کچھ قربان کر دے گا، اور پھر چاروں ناچار مجبور ہو کے وہ اس بوڑھے شخص کو بھی قتل کر دیتا۔ پھر دوبارہ رونے لگتا ہے مسلم بن قطبہ عبداللہ نیشاپوری کے سامنے، اور کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن، میں خدا سے مایوس ہو چکا ہوں، میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ دن اور آج کا دن، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں روزے رکھتا ہوں، نہ کوئی واجب ادا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، یہاں تک حکایت ختم نہیں ہوتی، اصل حکایت اس کے بعد ہے، اصل نتیجہ، میسج جسے کہتے ہیں نا، پیغام، اس کے بعد ہے۔ عبداللہ جب امام، ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، کہ شہر طوس آنے پر ملنے کے لیے جاتا ہے، زیارت کے لیے، تو یہ واقعہ سناتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام نے یہ واقعہ سننے کے بعد کیا کہا؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ اچھا وہ ملعون، دنیا سے گزر گیا بغیر نماز روزہ کیے، ورنہ خدا اسے معاف کر کے جنت میں ڈال دیتا اگر توبہ کر لیتا، اچھا وہ اس کا انجام، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ امام نے کیا کہا؟ مسلم بن قطبہ کا اللہ سے مایوسی کا گناہ اس کے قتل سادات کے گناہ سے بڑا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا تو اللہ اسے معاف کر دیتا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح حبشی غلام کلبی کو معاف کیا تھا رسول اللہ نے، کہ جب اس نے آپ کے چچا جناب حمزہ کے ناک کان کاٹے تھے، ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیے، امام یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا ہوا جہنم واصل ہو گیا، امام کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ توبہ کر لیتا، اور اس نے جو توبہ نہیں کی، جو مایوسی کا اظہار کیا، وہ قتل سادات سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک عورت، زمانہ جاہلیت میں آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، تو کچھ مائیں بھی ایسا کرتی تھیں کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اس بچی کے ساتھ ہم نہ قتل کر دیا جائیں۔ مثلا جیسے آج کل بھی لڑکیوں پہ لڑکیاں ہوں اگر، تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ عورت ہی منحوس ہے، یہ لڑکا نہیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی یا وہ۔ تو ایک عورت آئی رسول کے پاس اور کہنے لگی کہ کیا ایسی عورت جس نے اپنے بچے کو قتل کیا ہو، اس کی معافی ہے، توبہ ہے؟ تو رسول نے کیا کہا؟ اگر کوئی شخص 70 انبیاء کو بھی قتل کرے اور سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب آپ اور میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسائل میں الجھ کے کہتے ہیں خدا مجھے اٹھا لے، یا
میرا کیا بنے گا، یا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں جو نہیں چھٹتے، عادتیں ہوتی ہیں گناہوں کی وہ نہیں چھٹتی. اور آدمی کہتا ہے کہ بھائی اب تو اتنی مرتبہ میں نے یہ گناہ کر لیا کہ اب اللہ نہیں معاف کرے گا. نہیں، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ اللہ سے مایوس ہو جائیں کسی طرح. جب مایوس ہو جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے، بھائی اب تو معاف کرے گا نہیں اللہ، تو میں اور کروں یہ گناہ. پھر آدمی وہ گناہ بار بار کرتا ہے کیونکہ وہ کنفرم ہے کہ بھائی وہ اچھا. اگر وہ آدمی کو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ دوزخی ہے کہ جنتی تو کتنا اچھا ہو. لیکن آپ خود بتائیے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں دوزخی ہوں، یعنی میں کا مطلب آپ، میں نہیں، مطلب میں دوزخی ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں گناہ کروں، اب تو جانا ہی دوزخ میں. اسی طرح کنفرم ہو جائے کہ میں جنتی ہوں، میں نہیں آپ، تو آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے بہت ہو گئی نمازیں، اب کیا ضرورت ہے، جنت تو کنفرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بین یعنی ان بٹوین معاملہ رکھا ہے، دوزخ کا بھی خوف ہو اور جنت کا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کسی کا گناہ مثلا فرض کر لیں آج کل کے ماحول میں انبیاء کو قتل کرنے سے زیادہ ہے؟ نہیں. سادات کو قتل کرنے سے زیادہ ہے؟ نہیں. اس پہ بھی اللہ تیار ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا. اچھا جو شرک ہم کہتے ہیں نا شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ بھی توبہ سے مشروط ہے، یعنی مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک معاف نہیں ہوگا، تو جو مشرکین مسلمان ہوتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی معاف ہو جائے گا. ہاں توبہ کیے بغیر مر گئے تو شرک معاف نہیں ہوگا، باقی اللہ کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے. لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اگر آپ اللہ سے سوء ظن رکھیں گے تو اللہ کبھی آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. یہ ہے دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیپ، دوسرا علاج کہ اللہ آپ کا دل دیکھتا ہے. نمبر 2، آپ کے دل میں حسن ظن ہے یا سوء ظن. اللہ سے حسن ظن ہے تو ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے سوء ظن ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. یعنی اگر آپ دعا مانگتے امتحان میں کامیابی کی اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ اللہ نہیں کامیاب کرے گا مجھے، یا کاروبار میں فائدے کی، نہیں اللہ مجھے فائدہ نہیں دے گا، آپ کے دل میں کیا ہے؟ سوء ظن. اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کامیابی دے، اللہ مجھے نفع دے، تو اللہ کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں دے گا یا نفع نہیں دے گا. اگر آپ کے دل میں اللہ کے لیے حسن ظن ہے اور بھول چوک ہو جاتی ہے کمی بیشی کسی عمل میں، تو اللہ اس کمی بیشی کو پورا کر کے آگے بڑھا دے گا. اصل کیا چیز ہے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53، سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. قل کہو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو اپنے نفوس پر اسراف کر جاتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور اللہ تعالیٰ تمام جمیعا all of them، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. دیکھیں جو چور ہوتا ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جو چوری کرتا ہے چور. جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو مخاطب کر کے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ گناہ گار. قل یا عاصی الذین، کہو کہ وہ لوگ کہ جو گناہ کرتے، اللہ کو عاصی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، گناہ گار بندہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین. اچھا یہاں پہ لطیف نکتہ ہے تربیت سازی کے لیے، ماؤں کے لیے، اساتذہ کے لیے، کہ دیکھیے ایک بچہ غلطی کرتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی تم تو ہوئی شرارتی، تم تو ہوئی نکھٹو، تم تو ہوئی کاہل، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ہم لیبل لگا دیتے ہیں فوراً. اگر یہی جملہ آج کل کی سائیکالوجی کہتی ہے، یہ جو ہم اشتہارات دیکھتے ہیں نا 15-15 سیکنڈ کے، 30-30 سیکنڈ کے ریپیٹیٹیولی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ دن میں 1000 مرتبہ یہ اشتہار چلاتے ہیں، 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا دیں. 1 گھنٹے کی ویڈیو آپ دیکھیں گے بھول جائیں گے. لیکن جب ایک بات
15 سیکنڈ 1000 مرتبہ دہرائی جائے گی، وہ آپ کو یاد رہے گی۔ تو بچوں پہ ہم جب لیبل لگا دیتے ہیں، تم ہوئی نکھٹو، تم ہوئی شرارتی، تم ہوئی بدماش، تم ہوئی کاہل، تم ہوئی جھوٹے، تو بس وہ اپنے ذہن میں، سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہوتی ہے رول ایکسپیکٹیشن۔ رول ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ جو لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں مجھے ویسا بننا ہے۔ ہم لیبل لگاتے ہیں بھائی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا بھائی بڑا ہو کے، میرا بیٹا افسر بنے گا، فوج میں جائے گا، وغیرہ وغیرہ، تو آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا اے گناہ گار بندوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے عبادت گزار بندوں، اللہ کے نزدیک گناہ گار عابد ہے۔ تو عابد کیا ہوگا؟ جو غلطی کر رہا ہے، لغزش کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے، اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں عابد۔ تو جو عابد ہوگا تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اگر کوئی بچہ غلطی کرے، جھوٹ بولے، چوری کرے، کچھ بھی کرے، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بیٹا آپ تو گڈ بوائے ہو، آپ تو اچھے بچے ہو، آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ آپ سے مجھے توقع نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیے اس کے ذہن میں ایک رول ایکسپیکٹیشن کا فینومینا ڈیولپ ہوگا کہ اچھا امی تو مجھے اچھا سمجھتی ہیں اور میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، ابو تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں کہ میں بہت پڑھتا لکھتا ہوں اور میرے گریڈس ایسے آ رہے ہیں۔ تو اللہ یہ روش تربیت کی قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ اگر برا بھی ہے تو اس کو اچھے نام سے پکارو اور کہو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ اسرفوا کا لفظ اللہ یہ نہیں کہہ رہا اخطأوا کہ تم نے خطا کی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ اسرفوا اگر تم اپنی حدوں سے تجاوز کر دو۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آدمی سن کے آدمی برا بنائے۔ مطلب دیکھیں نا، ایک گاڑی چلانے والے کو آپ ہائی وے پہ روک کے یہ کہیں کہ بھی آپ نے قانون توڑا ہے تو اس کو کتنا برا لگے گا، آپ مجرم ہیں۔ اگر یہ کہیں بھی آپ یو ایکسیڈ یور لمٹ، آپ نے اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کیا ہے، تو وہ برا نہیں منائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ جو بھی اس پہ دفعہ لگا دیں، مجرم ٹھہرا دیں، فائن لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اپنے نفوس پہ اسراف کرتے ہیں، دیکھیں اس گناہ کیا ہے؟ ٹو کراس یور لمٹس، اپنے اختیارات سے زیادہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ یعنی آپ نے جس چیز کے پیسے دیے آپ دکان سے وہی چیز لیتے، اگر آپ دوسری چیز بھی اٹھا لیں جس کے پیسے نہیں دیے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یو کراس یور لمٹس، آپ کا بجٹ، آپ کی ادائیگی اتنے پیسوں کی ہے تو آپ اتنے ہی پیسوں کی چیز لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ تو لا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، یہاں پہ تقنطوا کا لفظ ہے کہ اللہ سے مایوس نہ ہو۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا لفظ ہے، یعنی کہ ان اللہ یغفر الذنوب، بس عملکم، تمہارے اعمال اللہ معاف کرنی ہے، تمام قسم کے جو بھی نت نئے قبیح چھوٹے بڑے گناہ تم کرتے ہو تمام کو وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تربیت کا اصول بھی ہے اور ایک حوصلہ افزائی بھی ہے کہ ایک برے شخص کو اچھا کہا جا رہا ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کوئی بات نہیں تم نے اگر گناہ کیا۔ اچھا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ گناہ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے ذہن میں رکھ لیا بھائی چلے بھائی اب میں میوزک سننے جا رہا ہوں، اللہ معاف کرنے والا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آج میں چوری کرنے جا رہا ہوں، آج میں بے حجابی، آج میں فلاں پہ ظلم کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں، گناہ کرنے کے بعد، گناہ سے پہلے نہیں، گناہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ تمام گناہ، اور وہ بھی کس کانسیپٹ کے ساتھ کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مکمل عزم کے ساتھ، پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یہ الگ بات ہے۔ مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی فائدہ کیا عزم مصمم کرنے کا، میری عادت ہے میوزک سننا، میں میری عادت ہے جھوٹ بولنا، میری عادت ہے غیبت کرنا، میں کر جاتا ہوں، تو اس کی فکر نہ کریں بار بار۔ ایک شخص آئے نا رسول کے پاس کرنے لگا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ اللہ معاف کر دے گا نا؟ ہاں۔ اچھا دوبارہ وہ گناہ ہو؟ رسول نے کہا ہاں۔ اچھا تبارہ وہ گناہ ہو؟ رسول نے کہا ہاں۔ اگر 100 مرتبہ وہ گناہ ہو تو رسول نے کہا ہاں ہاں معاف کر دے گا، چاہے تجھے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ یعنی آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کر رہا ہے، آپ کا تو اس میں فائدہ ہے نا۔ تو مطلب یہ نہیں کہ آپ بار بار گناہ کریں،
مطلب یہ کہ جب گناہ ہو جائے بار بار تو آپ نہ، بلکہ یہاں تک بھی روایتوں میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے کہ وہ گناہ کرے اور توبہ کرے، گناہ کرے اور توبہ کرے۔ تو یہ توبہ گناہ کرنے کے بعد ذہن میں لانا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا، اس سے پہلے نہیں لانا۔ نمبر 3 جو اہم ترین نقطہ ہے، آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ خدا مسبب الاسباب ہے۔ مسبب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ کس کو؟ اسباب کو پیدا کرنے والا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا تاکہ ہماری پیاس بجھے، پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی سبب ہے اور اس کی تاثیر پیاس بجھانا۔ اللہ نے آگ پیدا کی، آگ کا کام ہے جلانا، آگ سبب ہے اور جلانا اس کی تاثیر ہے۔ تو جب اللہ پانی کی تاثیر پیاس بجھانا رکھ سکتا ہے تو یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ پانی موجود ہو لیکن پیاس نہ بجھے۔ اللہ ہی نے تو یہ ایفیکٹ یا رزلٹ یا نتیجہ یا اثر پیدا کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل الٹ ہو معاملہ، آگ جلاتی نہیں ہے بلکہ گل و گلزار بن جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اتنی وحشتناک شدید آگ تھی کہ 1 فرسخ یعنی 3 میل اونچائی تک کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ 3 میل کا کیا مطلب ہے؟ 3 کلومیٹر، 3 کلومیٹر کا مطلب 3000 میٹر۔ ایک منزلہ جو ہے تقریباً 10 میٹر آپ سمجھ لیں، ایک منزلہ 10 میٹر کا ہوتا ہے، تو 3000 ڈیوائڈڈ بائی 10 کتنی منزلہ اونچائی ہو گئی؟ 300 منزلہ عمارت تو پوری دنیا میں نہیں ہے کہیں، زیادہ زیادہ 115 120 یا 150 یا ٹاور ہوں گے اس طرح کے، یعنی دنیا میں ابھی تک بنی نہیں ہے 300 منزلہ عمارت۔ تو اتنی بلند اس کی آگ کی وہ تھی موجیں یا تھپیڑے جسے کہہ لیں، کہ 300 منزلہ بلندی تک، عمارت کی بلندی تک کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اور پتہ نہیں کتنے سال کہتے ہیں کہ اس کو دہکایا گیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس کی دہشت بیٹھ جائے اور وہ تائب ہو جائے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، یعنی توحید۔ ابراہیم نہیں ہٹے، اور جب ان کو ڈالا گیا آگ میں تو کہتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، لگ رہا تھا کسی پارک میں بیٹھے ہوں۔ یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ تو اللہ نے آگ پیدا کی، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ نے جلایا تو نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا آگ پیدا کرتا ہے، خدا آگ میں جلانے کی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اب خدا نے آگ کو حکم دیا ٹھیک ہے تم جلتی رہو لیکن جلاؤ مت۔ یہ ہے مسبب الاسباب کا جسے کہتے ہیں کہ حکم یا اس کی قدرت۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی، 120 سال ہو چکی تھی، اور جناب سارہ ان کی پہلی بیوی کی عمر 100 سال تھی، اولاد کوئی نہیں تھی۔ بی بی حاجرہ ان کی دوسری بیوی تھی، ان سے اولاد پہلے ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کے بی بی سارہ کے ذہن میں دل میں خیال آتا کہ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا۔ تو فرشتوں نے آ کے ان کو خوشخبری دی۔ بی بی سارہ نے جب یہ سنا تو بہت حیران ہوں کہ میں بانجھ، اب 100 سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بانجھ ہی کہلائے گی عورت، میں بانجھ عورت 100 سال کی اور میرا شوہر 120 سال، ہمارے یہاں کیسے اولاد ہوگی؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اولاد دی بلکہ نبی بنایا اسحاق علیہ السلام کو۔ تو اسباب موجود نہیں اور اللہ نے تاثیر پیدا کر دی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ چھری چلاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا واقعہ۔ تو چھری چل رہی تھی لیکن وہ ذبح نہیں ہوئے، پٹیاں کھولی تو پتہ چلا، پٹی کھولی تو پتہ چلا کہ یہ تو ذبح ہی نہیں ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو چھری ہے تیز نہیں ہے، تو چھری کی نوک تو نوکیلی ہوتی ہے،
تو میں اس سے کیوں نہ ذبح کروں، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نہر کرنا، جو ہم اونٹ کو نہر نہیں کرتے ہیں اس کی نوک مار کے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اسماعیل علیہ السلام کے حلق میں، گلے میں وہ نوک چبھ ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ اس سے ذبح ہو جائے، وہ اس سے بھی ذبح نہیں ہوئے۔ تو غصے میں وہ چھری پھینک دی کہ تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں چھری سے آواز آئی، الخلیل یامرنی الجلیل ینہانی، یعنی خلیل کہہ رہا ہے کہ کاٹو اور جلیل کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹو۔ تو میں کس کی بات مانوں؟ اللہ کی بات مانوں گی۔ تو چھری موجود ہے، چھری کو چلایا جا رہا ہے، لیکن چھری جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے۔ تو سبب موجود ہے، تاثیر غائب مفقود۔ خدا مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرتا ہے تاثیر کے لیے، اور خدا چاہے تو وہ تاثیر سلب کر لے۔ لشکر فرعون، لشکر موسیٰ، دونوں چلتے ہیں دریا نیل میں۔ جو راستہ بنایا تھا اللہ نے، بنایا تھا کس کے لیے؟ موسیٰ کے لیے، اور استعمال کون کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، بلڈنگ کون بناتا ہے، تختی کون لگاتا ہے، تو یہ بھی پیچھے چل پڑا۔ کون؟ فرعون، کہ شاید خدا نے میرے لیے بنایا یہ راستہ۔ تو موسیٰ گزر گئے اور فرعون کا لشکر، ایک ہی راستہ جو موسیٰ کے لشکر کے لیے نجات کا سبب بنا، وہی ہلاکت کا سبب بنا۔ کس کے لیے؟ فرعون کے لیے۔ لاؤ لشکر تھا، ہتھیار تھے، سواریاں تھیں، طاقت تھی، بادشاہ، تمام چیزیں تھیں، لیکن وہ ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ تو مسبب الاسباب سب کچھ موجود ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ لشکر ابرہہ، ہاتھی اتنے جثہ، اتنے قوی الجثہ کے دیکھ کے عرب پریشان ہو گئے، انہوں نے جانور یہ دیکھا ہی نہیں تھا پہلے کبھی۔ تو تمام قریش والے، مکہ والے بھاگ کے پہاڑیوں پہ جا کے چھپ گئے، سوائے عبد المطلب کے۔ وہ غلاف کعبہ پکڑ کے کہ اے رب تو ہی اس کو بچا سکتا ہے، یعنی اپنے گھر کو۔ اور یہ بڑے مشہور جملہ بھی کہا تھا اس نے، آپ نے ابرہہ کے سامنے، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، جب اونٹ انہوں نے ہتھیار لیے تھے ان کے، اور خدا کعبے کا مالک ہے، میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں، ان کی حفاظت کے لیے مامور ہوں، خدا کعبے کو بچا لے گا، جو اس کا بنانے والا، جو بنوانے والا ہے، جو اس کا رب ہے۔ تو ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی ابابیل بھیج دی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور اس نے کیسا اس کو وہ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب جمی کارٹر کے دور میں 1979 میں آپریشن ایگل ہوا، اور ہیلی کاپٹرز جسے کہتے ہیں کہ کوبرا نام کے بھیجے گئے، 8 ہیلی کاپٹر کے، وہاں کے کمانڈرز نے صاف کہہ دیا امام خمینی سے جا کے، بھئی ہم نہیں بچا سکتے، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور آپ ہی کچھ کریں۔ تو انہوں نے مجتہدین کی ایک جماعت تیار کی، اس میں بہت ہی متقی پرہیزگار لوگ لیے، اور صحرا میں جا کے انہوں نے دعا کی۔ کہتے ہیں اسی وقت ایک طوفان آیا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ریت کا طوفان، اس میں اتنے زیادہ کنکر اڑے کہ ان کی ونڈ اسکرین پہ لگے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور وہ آپس میں خود سارے ہیلی کاپٹرز ٹکرا کے تباہ ہو گئے، سوائے ایک کے جو بچا، جس نے واپس جا کر بتایا کہ وہاں یہ معجزہ ہوا ہے۔ جس طرح ابابیل کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک ابابیل بچی تھی جو ایک شخص کے اوپر تھی، اور اس نے جب یمن جا کے اپنے بادشاہ کو بتایا تو اس نے پوچھا بھئی کیسا جانور، کیسا پرندہ؟ تو کہہ رہا ہے وہ ایسا ویسا، وہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، جیسے عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، انہوں نے ابابیل نہیں دیکھی۔ تو اس نے سر اٹھایا تو پتہ چلا ایک ابابیل اس کے اوپر جو ہے چکر لگا رہی ہے، اور منہ میں اس کے کنکر اور پنجوں میں 2۔ اس نے کہا یہی جانور، ایسے ہی تھا جانور، جیسے اس نے کہا اسی وقت اس نے کنکری پھینکی اور وہ اسی وقت تہس نہس ہو گیا۔ تو یہی کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ کوبرا ہیلی کاپٹرز کے ساتھ۔ جمی کارٹر نے اس واقعے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا ہمارے ہیلی کاپٹرز تمام جدید جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے، پوری دنیا ہمارے ساتھ تھی، لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑے گی، انہو لا یائس الذین لا یائس من روح اللہ، کہ اللہ کی روح،
روح کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کو جو صبح کے وقت چلتی ہے، جس کو آپ محسوس کر کے بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں بیمار بھی اچھا ہو جاتا ہے اس ہوا سے. لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ سے کوئی، اللہ کی روح سے، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کے. تو مایوسی، نا امیدی تو کافروں کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی ہے. تو سبب موجود ہے لیکن تاثیر جو ہے وہ مفقود ہے. اسی طرح ایک اور جسے کہتے ہیں کہ ہمیں واقع ملتا ہے کہ تمام چیزیں موجود ہیں. حکیم جالینوس بہت مشہور، کہتے ہیں کہ حکیم اسپیشلی جو پیٹ کے جملہ امراض ہیں ان کے لیے وہ ایکسپرٹ تھا، یعنی گیسٹرو انٹرولوجسٹ آپ اس زمانے کا کہہ لیجئے. جو بھی شخص بیمار ہوتا ہے اسپیشلی پیٹ کی بیماری کے حوالے سے وہ جاتا اور وہ اس کو ٹھیک کر دیتا. وہ خود ایک دفعہ دست کی بیماری کا شکار ہو گیا اور وہ جو بھی دوا کھا رہا ہے بہترین سے بہترین اس پہ عمل نہیں کر رہی. لوگ آتے تھے اپنا علاج کروانے، وہ کہتا تھا کہ میں خود بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو. اب لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو خود اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اور آپ اپنا علاج خود نہیں کر پاتے. تو اس نے سب لوگوں کو بلایا، ایک گڑھے میں پانی رکھا اور اس میں وہ دوا ڈالی جو وہ استعمال کر رہا تھا، اور پھر کہا کہ اس گڑھے کو تھوڑی دیر بعد کہا توڑ دو. جب انہوں نے اس گڑھے کو توڑا تو پتہ چلا وہ پانی برف بن چکا تھا. یعنی اتنا منجمد کرنے والا، اتنا لکوڈ کو سالڈ بنانے والا، جو ڈائریا کی ڈرگز ہوتی ہیں ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ پانی جذب کر لیتی ہیں اور وہ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے جو کچھ بھی کنٹینٹ ہوتا ہے انٹسٹائن میں، تو اس سے قبض یعنی دست رک جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ پانی منجمد ہو کے برف بن گیا اور پانی غائب. اس نے کہا دیکھو اتنی زیادہ تاثیر ہے اس دوا میں، یہی دوا میں بھی استعمال کر رہا ہوں لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. اور کہتے ہیں وہ اسی بیماری سے فوت ہو گیا. تو اتنا بڑا ڈاکٹر، گیسٹرونٹرولوجسٹ، پیٹ کی بیماریوں کا معالج، اور وہ خود اپنی بیماری کو نہیں روک سکا. اسی طرح بعض اوقات ہمیں ملتا ہے آدمی کے پاس اقتدار آ جائے، کرسی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بس اب میرا حکم چلے گا، اب جو ہے تم کسی بھی بڑے سے بڑے شخصیت کو لے آؤ، میں اس کی بات نہیں مانوں گا اور کوئی تمہیں میرے ظلم سے نہیں بچا سکتا. تو ایک شخص تھا کسی زمانے میں، تو اس نے قرض لیا ہوا تھا حکومت کے خزانے سے، جیسے لون لیتے ہیں آج کل لوگ. اب وہ بیچارہ قرض ادا کرنے سے معذور تھا. جو محصل کنندہ جسے کہتے ہیں، ریکوری ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج تھا، وہ اس کے پاس جاتا اور کہتا بھی تم نے اتنا قرض لیا ہوا تم واپس کرو. اس نے کہا کہ بھی میری حالت ایسی نہیں ہے اور میں واپس نہیں کر سکتا. کافی وہ چکر لگاتا ہے. ایک دن آ کے وہ اس کو فائنل الٹیمیٹم دیتا ہے کہ کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے قرض واپس چاہیے ورنہ تمہاری خیر نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا لیکن اگر نہ کر سکا تو میرے ساتھ رعایت کرنا. تو اس نے پھر وہ مغلظات بکنا شروع کر دی. کہیں گے میں نہیں جانتا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر تم نے میرا قرض، حکومت کا خزانے کا قرض واپس نہیں کیا تو میں تمہارے گلے میں نجاست اڈیل دوں گا. اب سب کو معلوم تھا وہ سید تھا، اس سید کی بہرحال ایک شان ہوتی ہے. تو جو بیچارے سید مقروض تھا، اس نے کہا کہ کچھ تو میرے جد امجد کا خیال کرو، یعنی امیر المومنین کا خیال کرو کچھ تو. تو اس نے کہا کہ اگر وہ اتنے ہی زیادہ طاقتور ہیں اور مشکل کشا ہیں تو ان کو کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کریں، یا جو میں تم پر سزا دینے پر قادر ہوں مجھے اس قدرت اور قابلیت سے معزول کر دیں اگر ان میں اتنا خدا نخواستہ قابلیت استطاعت ہے. بہرحال کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تمہیں یہ قرض واپس کرنا ہے. یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے. یہ بیچارہ روتا دھوتا ہے اور امیر المومنین سے بہت وسیلہ وہ کرتا ہے کہ مولا کچھ کیجئے، اور اس نے آپ کے بارے میں گستاخی ہرزہ سرائی کی ہے. اب یہ جو شخص ہے محصل کنندہ، ریکوری ڈپارٹمنٹ کا انچارج جو ہے، وہ اپنے گھر کے چھت پر جا کے سو رہا ہوتا ہے. رات میں رفع حاجت کے لیے اٹھتا ہے. جیسی چھت پہ جب سو رہا تھا، جب چلتا ہے تو اس کا پاؤں جو ہے کسی طرح اندھیرے میں چھت کے کونے پہ پڑتا ہے جہاں ذرا کچا جو حصہ تھا، اور وہ لڑکھڑا کے نیچے گر جاتا ہے. نیچے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کنواں، اور کنویں کے اندر وہ الٹا، یعنی پیٹ سر نیچے اور دھڑ
آپ کا پیروں پر. جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ بند کنواں تھا جس میں نجاست وغیرہ لوگ ڈال دیا کرتے تھے، وہ بالکل الٹا پڑا ہوا ہے اور اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور اس کے حلق کے دہانے سے نجاست اس کے پیٹ میں، اور وہ مر چکا تھا. کون؟ کہ جس نے کہا تھا کہ اگر تمہارے مشکل کشا جد امجد اس قابل ہیں تو ان کو کہو کہ جو سزا میں تمہیں دینے جا رہا ہوں اس سے تمہیں نجات دلا دیں. اور وہی سزا اس شخص کو ملی کہ جو سزا دینے جا رہا تھا اور جس نے مولا کی شان میں گستاخی کی تھی. ایک درود پڑھ دے محمد والے تو سبب موجود ہے، طاقت، دولت، اقتدار، لاؤ لشکر کی صورت میں، لیکن کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کی جسے کہتے ہیں کہ قدرت، اللہ کے حکم کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب مثالیں لیجئے اس وقت ان جگہوں کی جب کوئی سبب موجود نہیں ہوتا اور ایک دم سے وہ کام ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کیسے قرض ادا ہو گیا، کیسے شادی ہو گئی، کیسے جو ہے وہ میں کامیاب ہو گیا اس کام میں، پتہ نہیں چلتا. تو ایک مثال تو ابھی اس سے پہلے دے دی تھی ہم نے کہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام اتنی عمر کے باوجود اللہ نے ان کو بیٹا دیا. اچھا چلیں ابراہیم بوڑھے سے ہی موجود تو تھے، بی بی مریم کے شوہر تو موجود ہی نہیں تھے. ندارت جس کی وجہ سے عیسائی منحرف ہوئے کثیر تعداد میں کہ بھئی یہ بیٹا کیسے ہو گیا، ضرور جو ہے اس کا باپ خدا ہے، اور وہ انہوں نے خدا، عیسیٰ اور مریم تینوں کو خدا کہنا شروع کر دیا. تو چیز موجود نہیں ہے اور ایک دم سے وجود میں آ جاتی ہے، اس کی تاثیر وجود میں آ جاتی ہے. ایک الزام اس کا جواب بھی اس میں ہے اور یہ مثال بھی بن جائے گی کہ سبب موجود نہیں لیکن تاثیر موجود. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو یہی ایک اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ان کو کسی معلم، استاد، کسی رہبر، کسی رہنما، کسی مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بغیر پڑھا دیا. سب سے بڑے استاد، سب سے بڑے پڑھانے والے، یعنی مولا علی کے بھی استاد تو کتنے بڑے استاد ہوں گے آپ اندازہ لگا لیجئے. تو کوئی استاد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں، بلکہ خود اصحاب کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے، حالانکہ ہم بھی آپ ہی کے قبیلے کے ہیں، قریش کے ہیں، لیکن وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہمارے منہ میں، ہماری زبانوں میں جو آپ کے پاس ہے. تو فصاحت و بلاغت الگ اور علم الگ، اللہ نے ان کو پڑھا دیا. اچھا صرف یہی نہیں، مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی 100 گریٹ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ، جب اس سے پوچھا گیا آن دا ٹاپ آف دا لسٹ آپ نے رسول کو کیوں رکھا، آپ تو خود عیسائی ہیں، باقی لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کی جتنی بھی 99 شخصیات کو لکھا ہے، اس میں شامل کیا ہے، ان کے پیچھے یعنی ان کی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ تھا. یعنی ان کا خاندان مثلا، یا والدین، یا پیسہ، یا کرسی، یا پہلے سے کوئی اٹیچ تھی کوئی چیز. رسول اللہ تو کسی جگہ سے پڑے ہوئے نہیں، تو ایک معمولی سے ایک ملازم تھے، یا بکریاں چلایا کرتے تھے، اور خاندان بھی یعنی لاؤ لشکر اور اقتدار کی حوالے سے ویسے تو خصوصیات کے حوالے سے بہت بڑا خاندان تھا، سب سے بہتر خاندان تھا. وہ کچھ نہیں تھے اور ایک دم سے اتنے بڑے لیڈر بن گئے کہ آج پوری دنیا میں ان کے ماننے والے سب سے زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، جس حساب سے عیسائیت نیچے جا رہی ہے. اچھا ایک اور بات سن لیجئے، ہم اپنی کامیابی کو مشروط کرتے ہیں، خصوصاً نوجوان نسل کیا کہتی ہے کہ امی اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، اچھے اسکول میں پڑھ لیتا تو اچھے گریڈز آ جاتے، ہمارے پاس ملازم ہوتے تو میرا ٹائم بچ جاتا گھر کے کاموں میں، جنریٹر UPS ہوتا تو جو بجلی جاتی ہے وہ مطلب کتنے مسائل ہم والدین کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے، یہی ہماری غلطی ہے، اس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. پاکستان سے باہر ہوتے یا اس گھر میں پیدا ہو گئے، فلاں گھر میں پیدا ہوتے، فلاں جگہ پیدا ہوتے، کتنے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنی ناکامیوں کے. آپ کو معلوم ہے رسول کو جب نبوت کے کام کرنے کا کہا گیا تو ان کو آفر دی گئی تھی کہ اے رسول تم کو نبوت حکومت کے ساتھ چاہیے یا بغیر حکومت کے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی حکومت مل جائے، اس کے بعد
جو کچھ پاکستان میں بچا کچھ ہے وہ بھی میں کھا جاؤں گا. وہ ایک انٹر پاس لڑکے سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے تم کو وزیر اعظم بنایا جائے؟ انہوں نے کیا کہا کہ جو کچھ بچا کچھ ہے وہ میں کھا لوں گا. تو اقتدار کے ساتھ دی جائے تو رسول کے لیے تو آسانی ہے نا کہ وہ ایک دم سے سارے لوگوں کو پلٹ دیں گے. جو ہم لوگ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں اگر امام حسین جیت جاتے کربلا میں تو کیا جاتا اللہ کا. ہم عقائد میں اتنے مسائل پیدا ہوئے اور رونا دھونا ابھی تک اور مظلومیت یہ وہ. ارے حسین کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کے تمام جو 11 ہمارے ائمہ گزرے ان سب کو حکومت دے سکتا تھا. وہ تو نبوت کی ابتدا اس آپشن کے ساتھ اس پیشکش کے ساتھ کر رہا ہے. اے رسول تم کو نبوت حکومت کے ساتھ چاہیے یا بغیر حکومت کے؟ رسول نے کہا بغیر حکومت کے. اب بتائیں ہم جو کمانڈوز ہم کہتے ہیں نا آج کل، یہ کمانڈوز ایک عام فوجی سے زیادہ پاورفل طاقتور قابل ہوتا ہے کیونکہ وہ بغیر وسائل کے وہ مشن کرتا ہے کہ جو لوگ وسائل کے ساتھ نہیں کرتے. تو رسول نے کہا بغیر حکومت کے. کتنا بڑا چیلنج رسول اللہ نے لیا. اگر حکومت کے ساتھ کہتے تو اچھا. پھر اس کے بعد جو فقر و فاقے کی صورتحال تھی اصحاب کی، اس کو دیکھ کے پھر ایک اور پیشکش کی گئی. جبرائیل آئے کہنے لگے اے رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں تاکہ آپ اپنے اصحاب کی غربت کو دور کر سکیں. یعنی جب بھی لوگ آئیں آپ ان کو سونا چاندی دے کر. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں یہ علماء حضرات جو ہے اتنے بڑے بڑے جو ہے ٹپس بتا رہے ہوتے ہیں کامیابی کے، مایوسی دور کرنے کے، کچھ پیسوں کے بھی ٹپس بتا دیں تاکہ ہم جو ہے وہ پیسہ حاصل کر لیں. تو مسئلہ وہی ہے کہ پیسہ حاصل ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اس جگہ اس مدرسے کو رخ ہی نہ کریں بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں ماشاءاللہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو اگر 11 اماموں کو اب تک بنو امیہ بنو عباس کیا اس سے زیادہ سلمان جیسی جو اللہ بادشاہ دے سکتا ہے اگر دے دیتا تو مجھے بتائیے لوگ تو بہت ہوتے، شاید ایک بھی کافر نہ ہوتا، لیکن کتنے خالص ہوتے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک اللہم صلی علیہ کہ جب وہ ظہور کریں گے تو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم سے بھری ہوگی. یقیناً سب کے سب مسلمان اور ان کے حمایتی ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے کتنے ہوں گے جو دل سے ہوں گے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو 313 کمانڈوز ہیں یا 10,000 یا اس کے بعد جو دل سے انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں. جو اقتدار اور کرسی کا روب آپ بتائیں نا، مکے میں فتح مکہ کے بعد جو قبیلے فوج در فوج مسلمان ہوئے، بنو امیہ بنو عباس تو اس وقت نہیں تھے اس طرح. بنو امیہ کیوں مسلمان ہوئے؟ وہ اس لیے مسلمان ہوں گے بھائی اب تو کعبہ ان کے قبضے میں، حکومت ان کے قبضے میں، اگر نہیں مانیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، چنانچہ فی الحال قبول کر لو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. تو کتنے لوگ دل سے. تو رسول کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، علم کا علم آ گیا. رسول کے پاس دولت نہیں دی لیکن آپ نے وہ کام کر کے دکھایا. تو جو کہتے ہیں نا کہ بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آئے اور ایک دم سے ہو جائے. اگر انفرادی طور پہ ہم مثال دیکھیں ایک اور، بعض وقت بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی تھک جاتا ہے علاج کراتے کراتے، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک دم سے علاج ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسی جگہ سے، ایسے حکیم سے، ایسی دوا سے ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. ہمارے ایک جاننے والے انگلینڈ سے، برمنگم سے اپنے بچے کی الرجی کا علاج ڈھونڈنے پاکستان آئے. بلکہ ڈھونڈنے تو نہیں آئے، وہ کون آئے گا انگلینڈ سے پاکستان کراچی. تو وہ اس کراچی کے ایک حکیم سے دوا لے کے گئے اور وہ بچپن کا جو الرجی کا ایشو تھا ان کا 13-14 سال کا، وہ ان کا ختم ہو گیا. ایک صاحب ایران گئے اور وہاں پہ ڈاکٹر سے ملے اور کہا کہ آپ کے یہاں طب سنتی کہتے ہیں، جسے ہمارے حکمت کہتے ہیں نا، وہاں طب سنتی کہتے ہیں، وہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کا طب سنتی ہوتا ہے. وہ میں علاج کروانے آیا ہوں وہاں پہ، جو ہے میں تنگ آ گیا ہوں، پر پاکستان میں کوئی علاج نہیں ہے. کہنا آپ پاکستان سے آئے؟ کہنا پاکستان سے تو ہم سیکھتے ہیں حکمت، ہم پاکستان سے. اس وقت جو طب سنتی کے جو کالجز ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں، ان میں سے ایک صاحب جو وہاں سے آئے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو ہمارے استاد تھے انہوں نے خود کہا کہ میں جو ہوں حکمت، حکیم محمد سعید کا انہوں نے غالباً نام لیا تھا، کہ میں وہاں جا کے میں نے حکمت وہاں سے سیکھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، سنتی یا ٹریڈیشنل یا جو بڑے بزرگوں کے ٹوٹکے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہوتے ہیں، ان کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. چلے یہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات آپ بے دلی سے ایک چیز لے لیتے ہیں، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور وہ پتہ چلا کہ وہی دوا جو ہے کارگر ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی دوا بھی نہیں ہے، صرف ایک دعا جو ہے
وہ کام کر جاتی ہے۔ ایک عابد تھا کسی زمانے میں، اس کا نام تھا لبیب، عابد لبیب یا لبیب عابد اس کا نام مشہور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے گھر میں تھا، اس نے سانپ کو دیکھا چلتا، وہ ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگا اور وہ اپنے بل میں گھس گیا، تو اس کے دم پیچھے رہ گئے۔ اس نے وہ دم پکڑ کے اس سانپ کو نکالنا چاہا، سانپ جیسی نکلا اس کا پھن پھیلا اور اس نے اس کو فوراً اس ہاتھ میں ڈس لیا جس میں اس نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ اس کا سن۔ اور اس زمانے میں اتنا علاج معالجہ ہوتا نہیں تھا، وہ بیچارہ کر نہیں پایا، جو کرا وہ کارگر نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا دوسرا ہاتھ سن، یعنی مفلوج، پیرالیسس جو ہمارے یہاں ہوتا ہے برین ہیمریج کے بعد اکثر۔ پھر اس کے بعد اس کا نچلا دھڑ مفلوج، پھر اس کی زبان مفلوج، بول نہیں سکے، پھر اس کی آنکھیں نابینا، وہ دیکھ نہ سکے۔ کہتے ہیں کہ صرف اس کا کان تھا جو آخر وقت تک کام کرتا رہا، وہ سن سکتا تھا۔ اب بیمار لاچار شخص جو بستر پہ پڑا ہو، اس کے لیے ہمارے خیال میں جو سننا ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آج بھی ہمارے گھر میں بڑے بزرگ، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور منہ سے نکل جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے میاں بس ان کی مشکل اللہ دور کر دے، وہ دیکھا جاتا ہے وہ اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں میری مشکل دور کر دے۔ اچھا ہوتا کیا تھا، اس کو بھوک لگ رہی ہے، وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ہاتھ پیر تو نابینا یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو بھوکا رہ جاتا تھا۔ اچھا کچھ لوگ اس کے منہ میں کھانا انڈیل بھی دیں، کھا بھی لے، کوئی دوسرا اس کے پاس سے گزرتا تھا تھوڑی دیر بعد تو اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے سمجھتا تھا کہ شاید یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا زبردستی کھلا دیا کرتے تھے۔ وہ منع بھی نہیں کر سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، نہ ہاتھ پیر ہلا کر اشارہ کر کے کچھ کہہ سکتا تھا۔ جب پیاس لگے تو پانی نہ دے اس کو، اگر کوئی پانی پلا دے اس کے بعد کوئی دوسرا گزرے کو تو شاید پیاس آئے گا۔ تو عجیب و غریب معاملہ تھا، یعنی بعض اوقات اس کو کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، بعض اوقات کھانا پانی سب ہے پیٹ میں اور زبردستی اس کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کی عجیب صورتحال تھی۔ تو محلے کی ایک عورت آئی، اس کی بیوی سے کہا کیسا حال ہے لبیب کا؟ تو اس نے کہا کہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، خدا اس کی مشکل آسان کر دے، دعا کرو یا ہماری مشکل آسان کر دے۔ اب یہ سننا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ سن تو رہا تھا بیچارہ، یہی اس کا فالٹ تھا، جو پازیٹیو چیز تھی وہی اس کا ویک پوائنٹ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس رات اس نے دل سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی دوا نہیں، کوئی دوا کارگر ہی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں جب وہ صبح اٹھا جاگا تو اس نے دیکھا اس کا ہاتھ اس کے سینے پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ میرے سینے پہ کس نے رکھا؟ یہ تو سائڈ پہ تھا، وہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا شاید یہ طاقت رکھتا ہے ہلنے کی۔ اس نے ہلایا تو ہاتھ ہلا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر ٹانگیں ہلائیں، اٹھ کے بیٹھ گیا وہ گھر والے تمام خوش۔ تو رات بھر کی دعا، تو دعا میں تاثیر ہوتی ہے۔ وہ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے جو ہے وہ آپ دعا کیجئے، تو لوگ کہتے ہیں بس یہ اب گئے، اب یہ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں اس لیے ڈاکٹر نہیں، دعا ہی تو اصل چیز ہے۔ اللہ جو سبب اور علاج یا دوا بیماری پیدا کرنے والا ہے وہ بغیر علاج کے بھی کر سکتا ہے، وہ تو ہم کو کہا گیا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ چوتھا علاج اللہ سے مایوسی کے حوالے سے، اللہ کی مصلحت۔ اکثر آپ نے بڑے بزرگوں سے، والدین سے یہ جملہ سنا ہوگا، بھئی اللہ کی مصلحت ہوگی، کوئی بیماری ہوگی اللہ کی مصلحت ہوگی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ کی مصلحت ہوگی۔ تو بچے بعض اوقات چڑھ بھی جاتے ہیں یہ بیماری، نقصان اور موت پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت ہوگی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یقیناً اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، بلکہ یہ تو بہت چھوٹے نقصان ہیں ہم تو کہتے ہیں، بلکہ علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بڑی بڑی تباہیاں ہیں اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ بارش، کراچی والے تو ویسے ہی نالا رہتے ہیں بارش سے، کہ بارش ہوگی تو پانی پیدا ہوگا، بہت زیادہ ہوگی تو اور زیادہ مسائل جسے کہتے ہیں پیدا ہوں گے۔ کوالالمپور ملیشیا میں جو بارش ہوتی ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے، وہی پورے شہر کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی دریا، سمندر یا نہر سے پانی کا ارینجمنٹ نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف بارش سے کرتے۔ یہ ہماری نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ کی مصلحت ہے بارش میں۔ پھر سیلاب، ٹھیک ہے سیلاب سے مویشی اور انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لیکن زمین اتنی زرخیز ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر، دا ویری نیکسٹ ایئر اتنی زیادہ فصل ہوتی ہے کہ وہ شاید 10 سالوں میں بھی نہ ہو۔
زلزلے ابھی ترکی اور شام میں زلزلے آئے، ٹھیک ہے اپنی جگہ اموات ہیں، 35,000 سے لوگ زیادہ ہلاک ہو گئے، لیکن یہی زلزلے گیس تیل کے نئے نئے ذخائر کو جنم لیتے ہیں، جن کو آپ ہزاروں لاکھوں ڈالر دے کے ڈرل کر کے دریافت کرتے ہیں۔ بعض اوقات تیل نکلتا بھی نہیں ہے، آپ نے 10 کنویں کھودے، 2 کنویں میں تیل نکلا مثلا۔ تو زلزلوں سے کہتے ہیں کہ خود بخود مختلف جگہوں پہ تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر، قیمتی معدنیات کے ذخائر دریافت ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی سیلاب، زلزلے، طوفان، بارش سے انسانوں کو ضیاع ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمت ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ جنگوں میں بھی تو لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ رسول کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا 82 غزوات میں کتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام پھیلا۔ اب آپ کہیں ہمیں اتنے لوگوں کو مروا دیا، جیسے رسول اللہ پہ ایک زمانے میں الزام بھی تھا، جو منافقین تھے کتنے لوگوں کو مروا دیا، شہید کروا دیا اور جانیں تلف ہو گئیں، لیکن بعد میں جس طرح ڈاکٹر آپ کی انگلی کاٹ کے گینگرین کو ٹھیک کر دیتا ہے، کینسر کو آپریٹ کر کے آپ کی پوری باڈی کو دوبارہ جسے کہتے ہیں کہ زندگی دیتا ہے، اسی طرح جو دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں ان کا پہلے ٹرائل ہوتا ہے کن لوگوں پہ جن کا کوئی علاج نہیں، کوئی لا علاج ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی دوا کا ٹرائل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے ناکام ہو، لیکن بہرحال ہم دوا نہیں دیں گے تو یہ تو 100% ہے کہ آپ کو مرنا ہے مثلا 1 سال کے اندر، جو علامات ہیں آپ کے ٹیسٹ آئے ہیں، لیکن دوا سے امکان ہے شاید آپ بچ جائیں، تو وہ دوا دی جاتی ہے، بعض اوقات کامیاب ہوتی ہے، بعض اوقات ناکام ہوتی ہے، اس کی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں کہ کیا کمی رہ گئی تھی، پھر اس کمی کو دور کیا جاتا ہے۔ تو جو دوائیاں آپ تک پہنچتی ہیں ان کا پہلے ٹرائل ہوتا ہے، اور ان ٹرائل میں بعض اوقات پیشنٹ اللہ کو پیارے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی قربانی کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں پودے جانوروں کے لیے قربانی دیتے ہیں، جانور جو ہے آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو یہ قربانی اور جسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اپنا نقصان برداشت کرنا، یہ تو اللہ کے اس میں ہے۔ تو انسان بھی قربانی، اب یہ ہم شاہراہ بناتے ہیں مثلا، آپ کہیں گے بھی شاہراہ فیصل پہ روزانہ ایک نہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک نہ ایک جان چلی جاتی ہے، سپر ہائی وے پہ 2-4 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور 2-3 جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو ہزاروں لوگ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، بلکہ یہ ہے آن دا ریکارڈ کے دل سے لوگ، دل کے امراض سے لوگ اتنے نہیں مرتے جتنا ٹریفک ایکسیڈنٹ سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اب آپ کہیں بھائی یہ سڑکیں بند کر دیں، یہ ٹریفک بند کر دیں، تو جو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ رسک لے کے تو آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ آپ جو خود گھر سے نکلتے ہیں، جو حادثات میں مر جاتے ہیں، کیا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نکلوں گا تو مر جاؤں گا؟ لیکن اسے رسک لینے میں آپ کی بھی بقا ہے اور لوگوں کی بھی بقا ہے۔ تو اللہ کی مصلحت ہے بارشوں میں، اللہ کی مصلحت ہے زلزلوں میں، اللہ کی مصلحت ہے سیلابوں میں۔ کاکروچ، خواتین تو روزانہ اس کی جو ہے وہ زیارت کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور دیکھتے ہی مارنے کا جی چاہتا ہے اس کو، مطلب وہ شوہر کو ڈھونڈ کے لاتی ہیں، جہاں بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آئیے کاکروچ آ گیا اس کو مار دیں آپ۔ اسی کاکروچ سے 9 اینٹی بائیوٹک بنتی ہیں، 9، کتنا مفید ہے اس کو اگر آپ لیبارٹری میں لے جائیں، وہ آپ کو پیسے دیں گے، اور اس میں سانپ، اس سے اینٹی وینم بنتا ہے، یعنی جتنے یہ بچھو اور جتنے بھی زہریلے جانور ہیں ان سے اینٹی ڈوٹس اور اینٹی بائیوٹک بنتے ہیں، یعنی جو کلن شر ہے، یعنی جن کا کام ہے ڈسنا اور زہر پھیلانا اور آپ کو مارنا، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہر کام میں مصلحت رکھے، یہ الگ بات ہے ہمیں اس کا یوز، یوٹیلیٹی نہیں معلوم، جسے کہتے ہیں ادر سائڈ آف دا کوائن، وہ نہیں معلوم۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تم کو علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے، یعنی سوائے قلیل کے کچھ نہیں دیا گیا ہے، الا قلیل، تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے سوائے قلیل کے نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 70واں سورہ ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 85۔ تو خدا کی مصلحت نمبر 4۔ نمبر 5، اگر خدا سے آپ کو مایوسی ہونے لگے تو 5واں علاج کیا ہے؟ ہماری کارستانی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیرا، کہ جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اور ہم تو بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔
سورہ شورا قرآن کا 42واں سورہ ہے، چیپٹر 42 ورس نمبر 30۔ تو یہ ہمارے اچھا، ابھی ہم نے بات کی مصلحت کی، تو یہ جو زلزلے طوفان ہیں اس کے بارے میں ایک عمومی اصول یہ ہے کہ جب لوگوں میں من حیث المجموعی گناہ کرنے کی رغبت، گناہ کرنے کا کہتے ہیں کہ زور کثرت سے ہو جائے گا کہ پوری کی پوری امت، پورا کا پورا معاشرہ گناہوں میں ملوث ہوگا، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ مثلا لوگ زکوٰۃ، خمس، خیرات بند کر دیں تو کہتے ہیں اس جگہ بارش نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہے کہ روایتوں میں کہ جب انسان نت نئے گناہ کرتا ہے تو اللہ اس پر نت نئے عذاب بھیجتا ہے۔ کرونا وائرس ایک عذاب نہیں تو کیا، ایڈز وائرس عذاب نہیں تو کیا، تو جتنے نت نئے انداز سے گناہ اتنے نت نئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی سلاب نیکوکار کے لیے یہ آزمائش ہے، لیکن گناہ گاروں کے لیے یہ عذاب، اور ان لوگوں کے لیے جو کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک تنبیہ۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی خود ہمارے ہاتھوں کی، وما ایدیکم، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو زلزلہ آیا تھا اس کے بارے میں آپ نے کانسپائریسی تھیوری سنی ہوگی، HAARP، HAARP، امریکہ کا ایک ادارہ کہ جو موسم کو، ویدر کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کا ٹیمپریچر ایک دم سے بڑھا دیں، جھلسا دینے والی گرمی پیدا کر دیں، اور بہت آسان طریقہ ہے، مطلب آسان کیا مطلب ہے، پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو سورج کی روشنی ہے اس کو کسی مرر پہ لے کر ریفلیکٹ کر دیں اور فوکس کر دیں کسی جگہ پر۔ ہم بچپن میں تجربے بھی کرتے تھے، سورج کی روشنی کو ہم نے مرر پہ لیا اور مرر سے ریفلیکٹ ہو گئی کسی جگہ، فوکس ہو گئی وہ تمام ریز، تو وہ جگہ گرم ہو جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے 3000 سیٹلائٹ تو آج سے 25 سال پہلے تھے امریکہ کے، جس میں سے آدھے جاسوسی کے لیے تھے، آدھے ان جیسے کاموں کے لیے۔ تو اگر ایسا کر دیں تو ابھی چائنا نے تجربہ کیا تھا بے موسم کی بارش، جب وہ چاہیں بارش۔ اب تو زیادہ تر ملکوں میں، یورپ اور امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں غذائیں بے موسم کی پیدا ہو رہی ہیں، لیبارٹری میں پیدا ہو رہی ہیں۔ یعنی آم جو ہے وہ گرمیوں میں ہے تو وہ سردیوں میں پیدا کر رہے ہیں، انار سردیوں کا ہے تو وہ گرمیوں میں پیدا کر رہے ہیں، جینیٹیکلی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ان کے لیے وہ موسم بھی اپنے حوالے سے، تو اس سے ماحول ڈسٹرب بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات فائدہ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ HAARP بنایا تھا ادارہ اپنے ملکوں میں موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی یہ جو بارشیں ہیں یا جو گرمی ہے اس کو کنٹرول کریں تاکہ فصلوں کو زیادہ پیدا کر سکیں۔ اس کا انہوں نے نیگیٹو یوز کیا، یعنی جو ایٹم بم بنائے، آپ کو معلوم ہوگا یہ ایٹم بم بیسیکلی زمین کے نیچے دھماکوں کے لیے ایجاد ہوا تھا، تاکہ دھماکہ کر کے وہ جو مائنز ہوتی ہیں، کانیں ہوتی ہیں سونے چاندی کی، ہیرے کی، وہ ڈسکور کر سکے۔ انہوں نے بہت طاقتور اس کو ملٹیپلائی کر کر کے بنا لیا تو وہ ایٹم بم بن گیا۔ تو اسی طرح یہ جو گولی رائفل ایجاد ہوئی تھی شکار کرنے کے لیے، انہوں نے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کر لی۔ اس طرح HAARP ادارہ بنا تھا ویدر کنٹرول کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے کہا کہ ویدر کو ہم جب کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم کسی ملک کا جو ہمارا دشمن ہو اس کا ویدر کنٹرول کر کے ہم اس پہ جو ہے نگیٹو اثرات کے کیوں نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک تھیوری ہے، واللہ عالم، لیکن بہرحال اس میں کسی حد تک صداقت موجود ہے۔ تو یہ جو نقصانات ہیں، جو تباہیاں ہیں، جو قدرتی آفات جن کو آپ کہہ لیں، یا تو ہمارے گناہ ہیں یا پھر کسی استعماری طاقت کا ایک جسے کہتے ہیں کانسپائریسی کا ایک نمونہ۔ پانچواں جو مرحلہ ہے، چھٹا میرے خیال میں، چھٹا اور آخری، آپ کی زحمتیں تمام ہوئیں۔ چھٹا مرحلہ ہے دعا، کہ آپ پہ کتنی مصیبت کیوں نہیں آئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف معیار کے جسے کہتے ہیں کہ ایمان وہ دیے ہیں، گیجٹس یا قابلیت۔ ایک امیر آدمی ہے وہ دبئی جا کے، امریکہ جا کے اپنے کینسر کا علاج کر سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے وہ سول جائے گا یا جنا جائے گا یا چھوٹے موٹے اور علاج کر لے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچارہ امیر کی عمرہ میں اموات زیادہ ہیں بنسبت غریب کے۔ آج بھی گلگت بلتستان کی لوگوں کی عمریں جو کہ اپنے پرانے لائف اسٹائل پہ ڈٹے ہوئے ہیں 100 سال سے زیادہ ہے۔ گلگت بلتستان جو سب سے زیادہ پاکستان کا پس ماندہ علاقہ ہے، جس کے بارے میں BBC کی رپورٹ ہے
کہ یہاں پر یہ رپورٹ پڑھ کے ہم نے اپنے استاد سے جو گلگت کے تھے ان سے پوچھا کہ یہ حقیقت ہے؟ کہیں گے بالکل حقیقت ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا وہاں پہ ہاسپٹل اور یہ میڈیسنس کی فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں؟ کہیں گے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میں کبھی ہاسپٹل گیا ہوں جب میں وہاں ہوتا ہوں، جب سے میں کراچی آیا ہوں یہاں میں بار بار ہاسپٹل پہ جاتا ہوں۔ ہمارے یہاں میں نے نہیں دیکھا ہمارے خاندان میں کسی عورت کی ڈلیوری ہاسپٹل میں ہوئی ہو، گھر میں ہوتی ہے۔ تو یعنی اتنا زیادہ صحت مند لائف اسٹائل ہے ان کا، نیچرل لائف اسٹائل ہے، غذائیں بھی نیچرل ہیں کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ طویل ہیں۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بعض اوقات ہر آدمی کی ایک لمٹ ہے پیسے خرچ کرنے کی، ڈاکٹر تک رسائی کی۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو کہا جائے بھی امریکہ میں فلاں اور اتنے $1 ملین، تو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، وہ صرف دعا ہی کر سکتا ہے یا اپنے طور پہ محنت۔ تو دعا کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عابد کو نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے دیکھا، بڑا پسند آیا وہ شخص، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، نماز ختم کی تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی دعا، آپ کی مناجات سے میں بہت متاثر ہوا اور میں چاہتا ہوں کچھ دن آپ کے ساتھ گزاروں۔ تو اس عابد نے کہا میں تو فلاں جگہ رہتا ہوں، تم میرے ساتھ کیسے جاؤ گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا نہیں، انہوں نے، ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو ابراہیم نے بتایا نہیں، کہہ لیں گے نہیں میں چلا جاؤں گا، آپ کہیں جہاں بھی ہے۔ کہہ لیں گے نہیں اصل میں بیچ میں دریا آتا ہے، چل کے جانا پڑتا ہے۔ کہہ لیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہہ لیں میں چل کے جاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ کہہ لیں میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ بڑا پریشان، کہہ لیں ٹھیک ہے چلو۔ اب وہ چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پہ۔ اب یہ وہاں گئے، ان سے گفتگو شنید کی، پھر کہا کہ اچھا یہ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، دیکھیں نبی ہیں اور رسول کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اولو العزم کا نمبر آتا ہے، لیکن سیکھنا جسے کہتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ سیکھیں ہر وقت، چاہے کتنے بڑے علامہ نہ بن جائیں، ابراہیم ہی نہ بن جائیں لیکن سیکھیں۔ تو ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتائیے انسان پر سب سے زیادہ مشکل وقت کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس عابد نے کہا کہ روز قیامت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو تمام مومنین کو اس روز محشر کی سختی سے بچا اللہ تعالیٰ۔ تو اس شخص نے کہا کہ عابد نے کہ میں دعا نہیں کر سکتا، تم کرو۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اور میں نے کہا ہے اپنے دل میں وعدہ کیا ہے کہ میں جب تک وہ دعا قبول نہیں ہوگی میں دوسری دعا نہیں مانگوں گا، یہ بھی ایک ضد۔ تو ابراہیم نے ان کو کہا، اس عابد کو، دیکھو اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات اپنے بندے کی دعا بڑی عزیز ہوتی ہے، تو چاہتا ہے کہ بار بار اس کے سامنے دعا کرے، اور اگر دعا قبول بھی نہیں ہوئی تو آپ کو تو معلوم ہے کہ قیامت کے دن پوری ہو جائے گی۔ اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دعا نہ کرے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس کو وہ چیز دے دیتا ہے، یا پھر اس کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دو بچے کھلونے پہ لڑتے ہیں تو ماں کیا کہتی ہے؟ یہ لاؤ کھلونا، یہ لو، جاؤ دفع ہو جاؤ، شکل نہیں دکھانا۔ کس کو؟ جو گندا بچہ ہوتا ہے، اور جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس کو گلے سے لگا لیتی، بیٹا آپ تو گڈ بوائے ہیں، آپ کو میں اس سے اچھا لاگے دوں گی۔ رسول بھی یہی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انصار نے اعتراض کیا، مال غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی، تو رسول نے خطبہ دیا، اور پھر خطبے کے آخر میں کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ دوسرے بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم رسول کو لے جاؤ؟ تو وہ روتے گڑ گڑاتے ان کے قدموں میں گرے کہ نہیں ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آخری بات، آخری منٹ میں جو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے آج کل کے لوگوں کے لیے، اچھا ایک ذکر ہے جو حدیث میں موجود ہے مشکل وقت میں دعا کی صورت میں، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 چیپٹر 21۔ اس کے بعد جو اہم بات آخری منٹ میں آپ سے کرنی وہ یہ کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم ہم مایوس نہ ہوں۔ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جس دور میں بھی رہ رہے تھے، اگر وہ مایوس ہوتے ہیں تو ہماری بنسبت صحیح ہیں، کیونکہ پہلا امام، دوسرا امام، تیسرا امام، اس کے بعد جتنے بھی امام آنے تھے سب کو ظلم و ستم کا، تشدد کا، زندان کا، اہانت کا سامنا۔ لیکن ہم جس کے انتظار میں ہیں اس کے آنے کے بعد تو کشائش ہے، اس کے آنے کے بعد تو وسعت ہے، اس کے آنے کے بعد تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی سے کچھ اصحاب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گریہ کر رہے ہیں۔ امام نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے؟
تو چھٹے امام نے جواب دیا، میں نے ابھی کتاب جفر میں آخری زمانے میں غیبت امام زمانہ کے زمانے میں لوگوں کے ایمان کا مشاہدہ کیا تو میں ان کا ایمان دیکھ کے گڑگڑانے لگا، گریہ کرنے لگا، کہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں امام کے منتظرین کی بات ہو رہی ہے، کچھ کہیں گے کہ اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اہل بیت پہ ظلم ہو یا نہ ہو، نعوذ باللہ، کچھ لوگ منکر ہو جائیں گے، کچھ لوگ منحرف ہو جائیں گے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ جو منتظرین امام ہیں وہ معاونین ناصران امام سے زیادہ بلند مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی میں اور آپ امام کے ناصرین سے بلند مقام مرتبہ رکھتے ہیں۔ کیوں کہ امام کے ناصرین امام کو دیکھیں گے اور ان کو یقین ہوگا کہ امام فتح پائیں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، نہ ہم امام کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت نہ کوئی فتح، جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو فتح تو بہت دور کی بات ہے، ہم پھر بھی اپنے ایمان کو صحیح سلامت لے کر اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ناصران امام سے زیادہ بلند مقام پر ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ سے، دوسروں سے، خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی کو یکسر ختم کیا جائے، عملیت پسندی اپنایا جائے، ذہنی رجحان مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے العجل کی دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔